کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے جہاں صحیح کام کرنا آپ کے اپنے دل کو توڑنے کے مترادف ہو؟ آج ہم صحیفے کے ایک دل دہلا دینے والے لمحے کا مشاہدہ کرتے ہیں جب ایک باپ کو اپنے باغی بیٹے سے محبت اور خدا کے مقرر کردہ بادشاہ ہونے کے فرض کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ حصہ ایک گہرا پیغام لیے ہوئے ہے۔ ابھی کبھار ہماری سب سے مشکل لڑائیاں نیکی اور بدی کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ دو ایسی چیزوں کے درمیان ہوتی ہیں جو ہمارے لیے یکساں اہم ہوتی ہیں۔ داؤد کے معاملے میں یہ اس کی ابشالوم سے محبت اور خدا کے لوگوں کی حفاظت اور انصاف قائم رکھنے کی ذمہ داری کے درمیان تھا۔ یہ کہانی شدید ڈرامائی انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ ابشالوم نے یروشلم پر قبضہ کر لیا ہے اور داؤد کے قابل اعتماد مشیر اخیتوفل نے مشورہ دیا کہ فوراً 12,000 آدمیوں کے ساتھ حملہ کیا جائے جب داؤد کمزور۔ یہ بظاہر ایک مضبوط فوجی مشورہ لگتا ہے، لیکن خدا کے کچھ اور ارادے ہیں۔ خدا داؤد کے خفیہ مائندہ ہوشی کے ذریعے اخیتوفل کی صلاح کو ناکام بنا دیتا ہے۔ جب ابشالوم ہوشی کی تاخیر سے حملے کی حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے تو یہ داؤد کو تیاری کے لیے قیمتی وقت فراہم کرتا ہے۔ اسی بحران کے دوران ہم زبور 40 میں جھانکتے ہیں جو ہمیں داؤد کے دل کی جھلک دکھاتی ہے۔ اس کے الفاظ سنیے: میں نے صبر سے خداوند کا انتظار کیا، اس نے میری طرف متوجہ ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے کیچڑ بھرے گڑھے سے، دلدل اور گندگی سے نکالا۔ اس نے میرے قدم چٹان پر رکھے اور مجھے مضبوط جگہ عطا کی جہاں میں کھڑا ہو سکوں۔ اس تاریک گھڑی میں بھی داؤد کا بھروسہ خدا کی وفاداری پر قائم رہتا ہے۔ جنگ خود افرائم کے جنگل میں ہوتی ہے، جہاں تلوار سے زیادہ لوگ جنگل کے خطرات سے ہلاک ہوتے ہیں، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خدا اکثر ہمارے لیے غیر متوقع طریقوں سے لڑتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ابشالوم ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے اپنی مشہور زلفوں کو شاخوں میں الجھا بیٹھتا ہے۔ وہی چیز جس پر اسے بڑا ناز تھا، اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جب داؤد کے آدمی ابشالوم کو وہاں لٹکتا ہوا پاتے ہیں تو انہیں داؤد کی التجا یاد آتی ہے: میرے لیے اس جوان ابشالوم کے ساتھ نرمی برتنا۔ لیکن یوب، جو داؤد کا فوجی سپہ سالار ہے، ایک مختلف ضرورت کو دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب تک ابشالوم زندہ ہے، سلطنت میں کبھی امن نہیں آ سکتا۔ 3 نیزے دل میں پیوست کر کے ابشالوم کی زندگی اور بغاوت دونوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر کلام مقدس کے سب سے دل دہلا دینے والے مناظر میں سے ایک آتا ہے۔ جب داؤد شہر کے دروازے پر خبر کا انتظار کرتا ہے تو وہ صرف ایک سوال کرتا ہے: کیا وہ جوان ابشالوم خیریت سے ہے؟ جب اسے اپنے بیٹے کی موت کا علم ہوتا ہے تو اس کا غم ایسے الفاظ میں پھوٹ پڑتا ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو چیر دیتے ہیں: ہائے میرے بیٹے ابشالوم، میرے بیٹے ابشالوم، کاش میں تمہاری جگہ مر جاتا۔ واہ! تو ہم آج ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بعض اوقات صحیح کام کرنا ذاتی طور پر بہت بڑی قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خدا کے وقت کا انتظار کرنا، جیسا کہ داؤد نے ہوشی کے مشورے کے ذریعے کیا، ایک بحران کے وقت بھی نہایت ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابشالوم جیسے غرور کا انجام اکثر انسان کی تباہی پر ہوتا ہے۔ پھر، اور سنیے، یہ بہت اہم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قیادت بعض اوقات ایسے فیصلے کرنے کا تقاضا کرتی ہے جو ہمارے دل توڑ دیتے ہیں۔
جب خدا کسی رہنما کو الفاٹینی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اپنی پیروی کی قیمت گننے کے لیے بلاتا ہے۔ جب یسوع نے اپنی پیروی کی دعوت دی تو فرمایا کہ شاگرد کو خودی کا انکار کرنا ہوگا، اپنی صلیب الفاٹین ہوگی اور اس کے پیچھے چلنا ہوگا۔ جب میں یسوع کا پیروکار بننے کے ابتدائی سالوں پر نظر ڈالتا ہوں تو میں اس بلاوے کو دیکھتا ہوں جو اس نے میری زندگی پر رکھا۔ مجھے رشتوں کے بارے میں کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا میں یسوع سے ان تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں جن کی مجھے پرواہ ہے۔ وہ ابتدائی فیصلے میری باقی زندگی کی سمت طے کرنے والے بنے۔ میں نے سیکھا کہ ہماری گہری ترین غمگینی میں بھی ہم خدا کے بڑے مقاصد پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کی پیروی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ یہ اکثر درد اور تکلیف کے ساتھ آتی ہے، لیکن ہم پر اعتماد ہو سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے ذریعے اپنی مرضی کو پورا کرے گا۔ دیکھیں، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے سب سے مشکل لمحات اکثر اس وقت آتے ہیں جب محبت اور فرض آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، لیکن ان تکلیف دہ حالات میں بھی خدا وفادار رہتا ہے۔ وہ ہر اس والدین کے دل کو سمجھتا ہے جس نے کبھی اپنے بھٹکے ہوئے بچے کے لیے آنسو بہائے ہوں، ہر اس رہنما کو جو رحم اور انصاف کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور ہوا ہو، اور ہر اس شخص کو جو ذاتی قیمت کے باوجود ثابت قدم رہا ہو۔ ایسے لمحات میں داؤد کی طرح بھروسہ رکھیں کہ خدا کے مقاصد ہمارے درد سے بڑے ہیں اور اس کا تسلی دینا ہمارے غم سے زیادہ گہرا ہے۔